السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس پورے کلپ کو سنیے گا بغیر کاٹے پیٹے اور حق بات کا فیصلہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ علماء دیوبند کے نظریات اور عقیدے کیا ہیں اور ان کے الزامات اہل سنت پر کیا ہیں، بس انہیں غور کریے گا۔ وہی چیز اگر ہم ان کے گھر سے ثابت کر دیں تو یہ انہیں تو کافر یا مشرک نہیں کہتے، بلکہ پتہ نہیں کس بغض و حسد میں، کس جلن میں یہ صرف اہل ایمان پر جو ہے نا بکواس کرتے ہیں اور بھونکتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر وہی چیز اگر ان کے گھر سے ثابت کر دی جائے تو ان کو پھر کافر مشرک کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو مسلمان بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ نور حسن صاحب بھائی۔ جی نور حسن بھائی۔ ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں، آپ کون؟ میں عبداللہ، غلام عبداللہ۔ غلام عبداللہ؟ ہاں عبداللہ۔ اچھا اچھا، کہاں سے؟ میں گجرات سے۔ گجرات، کس مسلک سے؟ آپ کیا ہوا؟ کس مسلک سے؟ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اچھا کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں، جی بولیے۔ کچھ دنوں سے میں آپ کا بیان سن رہا تھا۔ بس میں آپ سے کچھ نہ مناظرہ کرنے آیا ہوں، نہ آپ سے بحث و مباحثہ کرنے آیا ہوں، نہ میں آپ سے جھگڑا کرنے آیا ہوں۔ بس میں آپ کو حق کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں، میں آپ کو بس حق کی دعوت دوں۔ میں نے آپ کے بہت سے آڈیو سنے، آپ کی بہت سی باتیں سنی۔ اب دین بدین کیا ایسا وقت نہیں آ گیا کہ حق قبول کر لیں؟ تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، غور سے سننا، کہ کیا خدا کا تصور صحیح ہے جو خدا کی ذات اور صفات پر یقین رکھے، خدا کی ذات کہ خدا ہر چیز کو کرنے والا ہے اور اللہ کسی ذات میں عیب نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ کیا وہ تصور صحیح ہے یا وہ تصور صحیح ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کے قبروں پر جا کر سجدہ کرنا اور ان کی قبروں کے پاس جا کر، اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کر اعتکاف کرنا؟ رام جی کافر ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، لیکن یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ کافر ہیں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا وہ جہنم کی آگ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عشق اور محبت کی آگ ہو، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو۔ تو جو لوگ اپنی مورتی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور مورتی کے سامنے ایک مندر میں جا کر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو قبروں پر جا کر اعتکاف میں بیٹھنا اور مندر میں جا کر اعتکاف میں بیٹھنا، ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو بزرگان فرق کیا رہا؟ جی، بزرگان دین کے مزار پہ جانا یا ان سے مدد طلب کرنا، جانا انکار نہیں ہے، سجدہ کرنا ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ بات میں ہمیں بولنے دیں گے یا نہیں؟ ہماری سنیں گے یا نہیں؟ ہاں بولو۔ میں بولوں تو آپ مت بولنا، آپ بولنا میں نہیں بولوں گا، آپ بولو۔ بہت بول رہے ہیں آپ۔ تعجب ہوگا کہ کرشن جی کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ دھیان سے سنیے گا، کرشن جی کے بارے میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔
رام جی کے بارے میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی تھے۔ مسلمان رام جی کو کیا مان رہا ہے؟ کرشن جی کو کیا مان رہا ہے؟ خدا کا دشمن نہیں مان رہا ہے، خدا کا دوست مان رہا ہے۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس، چھوڑ کے اپنے محل تو محل جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ سیتا جی کے حوالے سے آپ کو رامائن کے حوالے سے میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی سیتا جی بھابھی ہوتی ہیں، آپ ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، آگ تھی دشمنوں کی لگائی ہوئی، ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے، آگ تھی دشمنوں کی لگائی ہوئی، ہم تو میں دیوبند سے فاضل ہوں، دیوبند سے پڑھا ہوں، دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے، دیوبند سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبند کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پر میں ہوں۔ لوگوں نے ویڈیو کے ذریعے سے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہم کو بدنامی سے بچا لیا، اور ہم بدنام کرنے والے کو دل سے معاف کرتے ہیں۔ دو آدمی کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک آدمی ہے، ان کا نام ہے نعمان، وہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں استاذ ہیں، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم کو بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ دوسرا آدمی جو معہد انور میں ہے، ایک مفتی صاحب ہے، مفتی فضیل احمد ناصری، انہوں نے بھی بہت بڑا احسان کیا کہ مجھ کو بدنامی سے بچا لیا، ان کو دل سے معاف کرتا ہوں، اور آپ لوگ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی معاف کرے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم اگر ان کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ نہ ہو جس سے کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، آگ تھی دشمنوں کی لگائی ہوئی، ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے، آگ تھی دشمنوں کی لگائی ہوئی۔ اپنے گھروں پر اور مندروں میں، مسجدوں میں، درگاہوں پر رہ کر جو ہے وہ شری رام جے رام جے جے رام جے جے رام کا جاپ کرے کم سے کم 11 بار، اور شام کو 5 دیپ جلائے، اپنے گھروں پر بھی اور مسجدوں میں بھی، درگاہوں میں بھی۔ شاید آپ انہیں پہچانتے ہو، نہیں پہچانتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے راؤ مشرف علی، یہ ایک مسلم نیتا ہے، وہ بھی کہیں ایسی ویسی جگہ کے نہیں بلکہ مسلموں کے لیے مہتوپورن استھان رکھنے والے دیوبندی۔ رام مندر کو لے کر آج کل بڑا اعلان کر رہے ہیں، اس بار سیدھا فرمان جاری کر دیا ہے، کہا ہے کہ 22 جنوری کو گھروں، مسجدوں اور درگاہوں پر 11 بار رام نام کا جاپ کریں، اور تو اور
दिया भी जलाएं। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो मेरे सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे 22 जनवरी को, और यदि नहीं वहाँ जा पाते हैं तो अपने घरों पर और मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करे कम से कम 11 बार, और शाम को 5 दीप जलाए अपने घरों पर भी और मस्जिदों में भी, दरगाहों में भी। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है, राम सबके हैं, और श्री राम हम सब के पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं। और जो श्री राम के मंदिर का उद्घाटन के मंदिर का विरोध करता है या श्री राम का विरोध करता है, वो भारतीय नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस अयोध्या को लेकर तमाम मुसलमानों के अंदर रोष है, वहाँ ये राव मुशर्रफ अली अलग ही राह क्यों अलाप रहे? तो दरअसल इसकी वजह है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित एक संगठन है। राव मुस्लिम अली इस संगठन के विभाग संयोजक है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राव मुशर्रफ अगर इसी तरह अदब और एहतराम से बात करते रहे तो इंशाल्लाह शाम तक बात होती रहेगी। इंशाल्लाह समझे? मैं अदब और एहतराम से, मैं प्यार मोहब्बत के साथ बात करूंगा आपसे। ठीक है बोलो। जैसे कि आपने कहा कि कब्र पे सजदा करना, तो हमारे किस आलिम ने कहा है कि कब्र पे जाके सजदा करो? एक आलिम का कोई एक फतवा या कोई किताब या कोई तकरीर आप हमें दे दें, सुना दें। एक मिनट, पूरी दुनिया के सामने न किसी से, पूरी दुनिया के सामने दरगाह पर अक्सर और बेशतर दरगाह पर हम देखते हैं, हमने भी अपने आंखों से देखा है और आपने भी शायद देखा होगा कि लोग अवाम पब्लिक कब्रों पर जाकर तवाफ करती है, सजदा करती है, सर झुकाती है, अपनी हाजिरें मांगती है। और आपका एक आलिम में क्या नाम था, उनका वीडियो मैंने यूट्यूब पर सुना था, यूट्यूब पर उनका वीडियो देखा था। अच्छा, हमारे भी एक देख रहे हैं ना आप, अच्छी तरह से देखिए। ये वही देवबंदी लोग हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मज़ारात औलिया पर जाना शिरक है। ये वही देवबंदी लोग हैं जो कहते हुए नज़र आते हैं कि मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मज़ारात औलिया पर जा कर के खड़े होकर के फातिहा पढ़ना या हाथ बांध कर खड़े होना ये शिरक है, बल्कि मज़ारात औलिया का अदब करना ये शिरक है। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो कहते हैं बरेलवी हजरात को कि ये कब्र पुजवा है, यानी माज़अल्लाह कब्र के पूजने वाले हैं। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमान मुशरिक माज़अल्लाह ये कब्रों की पूजा करते हैं और औलिया इकराम के आस्थानों पर जाने को शिरक बताया जाता है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया ये वही देवबंदी हजरात हैं कि सरकार ख्वाजा के आस्थाने पर अगर आप चले जाएँ तो आपको बिदाती और मुशरिक कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब आप यहाँ अच्छी तरह देखिए कि देवबंदी यहाँ बैठ करके एक मज़ार में एक कब्र के पास बैठे हैं और उसकी मिट्टी उठा कर चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, खा रहे हैं, चूम रहे हैं, सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, मैं आवाज़ इसकी चालू करता हूँ, तो आवाज़ चालू करने के बाद आप देखिए कि इसका वीडियो जब बना रहे तो ये बुढ़े को देखिए वीडियो बनाने से मना कर रहा है, कह रहा है वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मना कर रहा है। एक दूसरे को कहा जा रहा है सूंघिए सूंघिए, लीजिए लीजिए, सूंघिए सूंघिए। बरदरान मिल्लत इस्लामिया कभी नानी के पोतले सूंघे, कभी उनको तबर्रुक बनाकर घर में रखें, कभी मज़ार पर जाकर कब्र की मिट्टी सूंघे, लेकिन फिर बिदाती हम हैं और कब्र पुजवा हम हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बरदरान मिल्लत इस्लामी ये तो वही बात हुई कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर जीला। ये तो गलत बात है ना। अगर हुक्म है तो सबके लिए होना चाहिए। बहरहाल देवबंदी फतवे से सारे देवबंदी मुशरिक और कब्र पुजारी। हमारी भी एक बात सुनेंगे? मैंने ये देखा है कि जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं वहां जाके जो है सुधरते नहीं, जिना बरकरार रहता है, शराब पीना बरकरार रहता है। यहाँ तक मैंने सुना है कि देवबंदी जमात के जो बुजुर्ग हैं उनकी किताबों में लिखा है कि शराब भी पी लिया करो और जिना भी कर लिया करो, बगैर वुजू के ही नमाज पढ़ लिया करो। ये लिखा हुआ है आपके आलिमों की जो है किताबों में। मैंने ये किताब के साथ एक मिनट देखिए, सुनिए ना,
ہم نے آپ کی بات کو کتنے پیار سے سنا. کچھ دیر ہماری بھی بات کو آپ سن لیجئے. آپ کے اندر جو ہے نا سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی, صرف آپ کو بولنا سکھایا جاتا ہے, سننا نہیں سکھایا جاتا. انسان وہی بہتر ہے, سنیے, انسان وہی بہتر ہے جو پہلے دوسرے کی بات سن لے, سمجھے, اور پھر اپنی بات کہہ دے. آپ نے کہا کہ آپ ہماری بات سنو, ہم نے آپ کی بات کو سنا. اب ہماری آپ بات سنیے اور فیصلہ کیجئے. جیسے کہ آپ نے کہا, اچھا آپ نے کہا کہ قبروں پہ سجدہ کرنا. اگر کوئی کم علم انسان جا کے اپنی کم علمی کی وجہ سے جا کے سجدہ کر رہا ہے تو کیا اس کا جرم عالم پر جائے گا؟ بتائیے وہ غلطی وہ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ کی جماعت میں لوگ جا کے شراب پیتے ہیں یا جماعت سے آ کے بھی شراب پیتے ہیں, تو پھر ایک منٹ ہماری بات سنیے. دیکھیے, خاموش رہیے, خاموش. نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں تبلیغی جماعت میں کارگزاریاں ملتی ہیں کہ ایک شخص شراب پینے کا عادی ہے, شراب نہیں چھوڑ رہا ہے, دن بھر شراب پی کر پڑا رہتا ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھی اس صاحب کے پاس جاتے ہیں اور تبلیغ میں اسے نکال لیتے ہیں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم شراب پینے کے عادی ہیں, شراب نہیں چھوڑ سکتے. یہاں تک کارگزاری ہے کہ تبلیغی ساتھیوں نے انہیں شراب کی بوتلیں دیں تبلیغی راستے میں نکلنے کے لیے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں نے بار بار تبلیغی ساتھیوں کو شراب کی بوتلیں لے جا کر کے دی ہیں. اب یہ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ شراب کی بوتلیں کیوں پہنچائی جا رہی ہے. بہرحال برادران ملت اسلامیہ, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ہر حال میں دیوبندیوں وہابیوں سے دور رکھے, تبلیغی جماعت سے دور رکھے, کیونکہ مفتی صاحب کا خود کہنا ہے کہ شراب کی بوتلیں تبلیغی جماعت کے اندر پہنچائی جا رہی ہے. تو اب اس اعتبار سے اپنے بچوں کو وہاں پر ہرگز نہ بھیجے. کیا آپ اپنے بچوں کو شرابی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو نشہ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں؟ نشے سے بچانا ہے تو تبلیغی جماعت سے دور رہیے. بولو. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کی تبلیغی جماعت کی کمی, سنیے یار, آپ کی تبلیغی جماعت کے عالموں کی کمی ہے یا اس کی اپنی کمی ہے؟ اس بات کا جواب دے دیجیے آپ مجھے. ہاں, اب سنیے, آپ غور سے سنیے. آپ نے جو بولا کہ تبلیغ میں جا کر شراب پیتے یہ کرتے, تو اتنی جھوٹی ہوئی اور گری ہوئی بات ہے, بالکل غلط ہے. آپ کے گھر کی کتابوں سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. تبلیغ, ہاں بات سنو, ہاں مجھے کتاب کا حوالہ دیجیے اور ریئل ثابت کروں گا انشاءاللہ. ریئل, ہاں میری بات سنو. گانجا پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کوئی چیز بیان نہیں کرتے. بات سنو, آپ نے جو کہا ہے تو اتنا جھوٹا ہوا, اتنی گری ہوئی بات ہے. تبلیغ میں جا کر کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے, اللہ کی وحدانیت بتلاتے, اللہ کی طرف نہیں بلاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بتاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صحابہ کی قربانیاں بتاتے. نہیں, اور جو جماعت سے جڑے ہوئے یار, آپ تو نان اسٹاپ ایسے بات تھوڑی ہوتی ہے. تو پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. آپ میری نہیں سنو گے, میں آپ کی نہیں سنوں گا. جب آپ میری نہیں سن رہے تو پھر میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا. آپ نے دعویٰ کیا کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہو, تو اگر ہمارے کسی عالم نے کہا ہے کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرو تو آپ ہمیں طنز کرتے ہوئے, طنز دکھاتے ہوئے, غصہ اور نفرت دکھاتے ہوئے اچھے لگو گے. جب ہمارے کسی عالم نے کہا ہی نہیں اور کسی کم علم انسان نے, کسی عام انسان نے, کسی بے پڑھے لکھے انسان نے اگر یہ غلطی کی تو اس کی سزا کون بھگتے گا, عالم یا وہ خود؟ آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا اور ہم نے آپ کے گھر کی کتاب سے الزام دیا. آپ نے جو ہمارے اوپر الزام لگایا, ہم نے آپ کے گھر کی کتاب سے یہ بتایا کہ آپ کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا کرنے کی اجازت دی گئی, شراب پینے کی اجازت دی گئی, بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی. اب دوسری بات یہ کہ تم نے کہا کہ غیر اللہ سے یا قبر والوں سے جا کے مدد مانگتے ہیں. اب مجھے آپ اتنا بتا دیجئے کہ جو لوگ قبر سے جا کے مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, مدد طلب کرتے ہیں, تو ان لوگوں پر شریعت کا کیا حکم آئے گا, یہ بتائیے آپ. اگر وہ خدا سمجھ کر اگر وہ اپنی حاجت کی ان سے مانگے گا تو بالکل وہ کافر ہے. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات کہی اور اچھا لگا مجھے سن کے, بہت اچھا لگا سن کے, ماشاءاللہ, بالکل صحیح ہے. اگر کوئی ہماری بات کو سن لیجیے, ہماری بات سن لیجیے, اپنی بات اور کہیے گا. ضرورت کو پورا کر سکتے. جی, آپ نے یہ جو بات کہی, آپ نے جو یہ بات کہی کہ اگر قبر والے کو خدا سمجھ کے اگر مانگے گا تو یہ شرک ہے, ماشاءاللہ, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ واقعی شرک ہے. ہماری بات سن لیجیے پیار محبت سے, سکون سے, واقعی یہ بات شرک ہے. ہماری بات تو سن لو بھائی, تمہیں بولنے کی بیماری ہوتی ہے, تم کسی کی بات سنتے نہیں, صرف اپنی جو ہے بات کہے چلے جاتے ہو. تم کو صرف بڑبڑانا سکھایا جاتا ہے, کسی کی بات سننا نہیں سکھایا جاتا. ارے یار حوصلہ رکھو, سکون رکھو, جس طرح میں نے آپ کی بات سنی. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں یار, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں.
آپ نے جو یہ بات کہی کہ اگر قبر والے کو اللہ سمجھ کے مانگا تو یہ شرک ہے، یقیناً شرک ہے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ اس قبر والے جو بندہ قبر پہ جا کے دعا کر رہا ہے یا جو قبر والے سے مانگ رہا ہے، کیا اس سے آپ نے پوچھا کہ تو نے انہیں خدا سمجھ کے مانگا یا خدا کا ولی سمجھ کے مانگا، خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا؟ آپ نے پوچھا؟ اب دوسری بات سنیے. نہیں پہلے اس کو کلیئر کیا جائے. سنیے پہلے اس کو کلیئر کیا جائے. کیا آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ تم نے جو یہاں دعا کی ہے یا دعا مانگی ہے یا جو بھی کچھ مانگا؟ بھائی ہماری بات سنیے پہلے. کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے انہیں کیا سمجھ کے مانگا ہے؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا ہے یا خدا سمجھ کے مانگا ہے، اللہ سمجھ کے مانگا ہے؟ پوچھا آپ نے؟ اب دوسری بات سنیں میری. اگر یہ تصور کر کے مانگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے تو یہ بھی شرک ہے. اچھا، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے. اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد اکیلا وہی اللہ رب. ماشاءاللہ. روزی پہنچانے والا، اپنی مسئلے کو حل کرنے والا صحیح بھائی اللہ نے کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی اللہ کے نیک بندے کو اختیار نہیں دیا اللہ نے. ماشاءاللہ. سمجھے؟ ماشاءاللہ. کیا نام کیا بتایا جناب آپ نے؟ عبداللہ نام بتایا تھا نا؟ ہاں جی. عبداللہ بھائی، یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر یہ بھی سمجھے کہ اللہ نے انہیں جو ہے یہ اختیار عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے ہی یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت عطا کی ہے، تو یہ بھی شرک ہے نا؟ اگر یہ بھی مانا جائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو اختیار ہے تب بھی شرک ہے. تو یہ بتائیے یہ شرک صرف اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کے لیے ہے یا کسی بھی طبقے کا، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی جماعت کا، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے کسی بھی جو ہے فرقے کا ہو، تو یہ سب کے لیے شرک ہے یا کسی ایک کے لیے ہی شرک ہے؟ یہ بتائیے بس. سب کے لیے شرک ہے. ماشاء اللہ. اگر کوئی گمان کرتا ہے اگر یہ اچھا، ہماری کوئی بات سنیں گے اب؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا لگا آپ سے سن کے، بہت اچھا لگا. اور ماشاء اللہ حق کی بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک پر لگے گا، آپ نے کہا سب پر لگے گا. تو اب مجھے یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ علماء دیوبند کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امداد المشتاق، لکھنے والے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب. ان کے ایک پیر بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ان کو بڑی پریشانی آئی، بڑی تنگدستی آئی، تو وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ پہنچے اور وہاں جا کے ان سے جو ہے انہوں نے دعا کی اور کیا کہا کہ میں بڑا پریشان حال ہوں، بڑا تنگدستی میں ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، آپ میری دستگیری فرمائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری دستگیری فرمائیے، یعنی قبر والے سے کہہ رہے ہیں، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہہ رہے ہیں. تو قبر سے آواز آئی کہ تو ہماری قبر پر روزانہ آ جایا کر، یہاں سے 2 آدھ آنا مل جایا کرے گا. اور وہ ملا بھی، کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ ملا بھی. سمجھے؟ یعنی وہ ملتا رہا، وہ جب وہاں آتے تھے اور ان کو جو ہے آدھا آنا مل جایا کرتا تھا. تو اب بتائیے یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولانا اشرف تھانوی صاحب اور مولانا اشرف تھانوی صاحب کے جو پیر بھائی ہیں تو انہوں نے یہ شرک کیا، اور اس شرک کو امداد المشتاق میں نقل کیا گیا اور اس چیز کو مانا گیا کہ جو قبر والے سے مانگا جائے مل جاتا ہے. تو بتائیے یہ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ مولانا اشرف تھانوی صاحب پر یہ شرک کا فتویٰ آئے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے، آپ فیصلہ کیجیے انصاف کے ساتھ. اگر انہوں نے مانگا ہوتا نا تو انہوں نے وسیلے دے کر مانگا ہوگا، ان کا وسیلہ مانگا ہوگا. ابھی آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر یہ بھی سمجھ کے مانگا جائے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، پھر بھی شرک ہے. اور میں یہ کہوں آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ دے کے، وسیلہ نہیں دیا گیا بلکہ قبر والے سے ہی مانگا گیا. وہاں جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے یا اللہ مجھے ان کے وسیلے سے دے دے، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ میری دستگیری فرمائیے، یعنی اپنے پیر و مرشد سے کہہ رہے ہیں، یعنی قبر والے سے کہہ رہے ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں، جو کہ انتقال ہو چکا ہے، جن کا جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. تو اب بتائیے مولانا اشرف تھانوی صاحب اور مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پیر بھائی یہ دونوں مشرک ہوئے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوئے. مشکل یہ انصاف کی بات نہیں ہے آپ کی.
یہ انصاف کہاں چلا گیا آپ کا؟ ابھی تھوڑی دیر آپ نے پہلے یہ کہا، تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی بھی ہو ہر ایک مشرک ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور حق کی بات کہی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک جماعت پر ہی جو ہے یہ حکم آئے گا، آپ نے سب کے لیے کہا. تو اب جب سب ہی مشرک ہوں گے تو مولانا اشرف تھانوی صاحب مشرک کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پیر بھائی مشرک کیوں نہیں ہیں؟ آپ جواب دیجئے. میں آپ کی یہ بات کیسے مان سکتا ہوں؟ جب آپ مجھے حوالہ دے کر بتائے یا کوئی ریکارڈ سنا ہے تب بھی میں مان سکتا ہوں. میں کیسے مان سکتا ہوں یہ آپ کی بات؟ تو آپ نے مجھے پہلے اگر واٹس ایپ کیا ہوتا تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا. یہ میرے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں اس کو جو ہے یوٹیوب پہ دکھا دوں گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے ان کے مرید ہیں، ان سے جو ہے مدد طلب کی ہے، ان سے مانگا ہے. ٹھیک ہے، اور مانگا تو ملا بھی، مانگا تو ملا بھی. اور آپ نے جو جماعت کی بات چھیڑی، جماعت والوں پر اتنا بہتان لگایا، اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے. میں نے جو کہا الحمدللہ صحیح کہا. اگر یہ بھی کتاب میں نہ ہو، یہ بھی اگر کتاب میں نہ ہو تو میں آپ کو جو ہے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سزا دیجئے. اگر یہ بھی کتاب میں نہ ہو تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اور اگر واقعی اگر ہے تو پھر آپ توبہ کیجئے، رجوع کیجئے، کیونکہ ہم اور آپ یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کہلا رہے ہیں. ورنہ کوئی کلمہ پڑھ کے کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو. کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو کسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایمان نامکمل ہے بے شک. وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ تو تم اس میں تو کوئی شک نہیں. اب مجھے فیصلہ کر کے آپ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ٹھنڈے دماغ سے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سچائی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ امداد المشتاق کتاب میں جو یہ بات نقل کی گئی تو یہ شرک ہے کہ نہیں. بس شرک آپ کی ایسی بات کیسے مان سکتا ہوں؟ آپ مانے نہ مانے، آپ مانیے مت مانیے، حالانکہ پھنسنے کے بعد یہی ہوتا ہے سب ہر دیوبندی کا. ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں کوئی. صحیح بات ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہمیں اللہ کے اچھا ایک منٹ بھائی جان، اگر یہ بات ہوئی موجود، اچھا بھائی جان اگر یہ اس کتاب میں یہ بات موجود ہوئی تو کیا آپ مولانا اشرف تھانوی صاحب کو کھلم کھلا اعلان کر کے کہیں گے کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب بھی جو ہے مشرک ہیں، انہوں نے اس بات کو اس کتاب میں نقل کیا، ان کے پیر بھائی نے جا کے شرک کیا؟ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارا وہی تو بات ہے نا، بریلویوں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، مگر اگر تمہارے اکابرین نے اگر کوئی کفر کیا ہے، کوئی شرک کیا ہے جس کو تم شرک مانتے ہو تو انہیں مشرک کافر نہیں کہو گے. کیوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنی گھر کی کتابوں کا جائزہ لے لیجئے پہلے. ارے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اتنا بتا دیجئے. میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، میں دیوبندیوں کے کفر کو جان کر ہی نکلا ہوں جناب. میں بھی پہلے دیوبندیوں میں تھا، سمجھے؟ میں بھی پہلے دیوبندیوں میں ہی تھا، میں بھی کافی دنوں ان میں رہا ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں دیوبندیوں کی. ٹھیک ہے، اور جب سے نکلا ہوں، سنیے، جب سے نکلا ہوں دیوبندیوں کا آج تک ایک بھی عالم مجھے لاجواب نہیں کر پایا. میرے سامنے سے اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کے بھاگتے ہیں جس طرح آپ نے یہ ضلالت جو ہے قبول کی ہے، جس طرح یہ ذلت اور رسوائی آپ نے اٹھائی اور آپ نے قبول کی، سمجھے؟ اسی طرح پہلے تو آپ کے اندر ہے نا، آپ کے اندر حق بات قبول کرنے کا وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ نے جس بات کو کہا کہ ہر ایک مشرک ہوگا چاہے کوئی بھی ہو، تو آپ نے اب یہاں تھانوی جی کے لیے انکار کر دیا. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور طاقت تو آپ کے اندر نہیں ہے. بہرحال چلیے جائیے، بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلیے جائیے. السلام علیکم محبوب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ، آپ بتائیے. بس الحمدللہ سب بڑھیا ہے. حضرت کچھ دنوں پہلے آپ کو آئل دیا ہوا تھا. ہاں جی. تو پہلے سے اور اب سے کچھ فائدہ اور انتر دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی کافی. پہلے یہ سارا جو ایریا تھا وہ گنجا تھا جی، یہ یہاں اور میں نے پہلے ہی منتھ میں مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا، میرے سارے وال آ گئے اور
2 मंथ हो गए मुझे लगाते हुए, 2 महीने हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बाल सारे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंडीशन। जी 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 माशाल्लाह पूरा सर ही जो है हाँ जी बेहतरीन हो गया, और जो बहुत ज़्यादा छीदापन था अब नहीं है। जी 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 मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे तेल यूज़ किए, लेकिन उनसे कोई शिफा फ़ायदा नहीं हुआ। जी बाद में आपसे मुलाकात हुई और आपके तेल से अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरे बाल आ चुके हैं। माशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों आप तो कर लो।